تہجد پڑھنے سے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جن کی دعا اللہ نے تہجد سے قبول کی۔ السلام علیکم۔ میں اپنی زندگی کے فیصلے کے بہت قریب تھی، تبھی اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اپنی زندگی میں ہونے والے اللہ کے معجزے اس کے بندوں کے سامنے لا سکوں۔ میں نے جو سیکھا ہے وہ 3 چیزیں ہیں: صبر، اللہ پر توکل اور یقین، اور معاف کرنا۔ اس سے آگے بے شک معجزے ہیں۔ 2019 میں میرا رشتہ ہوا تھا جو کہ 2022 میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے ٹوٹنے کی کوئی بڑی وجہ نہیں تھی۔ انگیجمنٹ کے بعد ہم بات کیا کرتے تھے تو محبت بھی ہو گئی، لیکن رشتہ ٹوٹا تو یوں تھا کہ جیسے میرا کبھی کوئی وجود تھا ہی نہیں ان کی زندگی میں۔ اس کا جواب لینے کے لیے میں اللہ کے پاس گئی۔ میں نے یہ دنیا چھوڑ دی تھی، صرف اللہ ہی اللہ تھا، کیونکہ کوئی انسان کچھ نہیں جانتا تھا اور نہ کچھ کر سکتا تھا۔ اللہ نے اس کا خیال میرے دل سے کبھی نکالا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ ایسا ذریعہ تھا جس کی تڑپ مجھے سجدے میں گرا دیتی تھی۔ میں نے بہت کوششیں کی انہیں بلانے کی، پر اللہ نے نہیں چاہا۔ میں نے پھر تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ رات کا آخری پہر ہوتا تھا اور بس تڑپ اور آنسو ہوتے تھے۔ میرا دوبارہ اس کے ساتھ رشتہ ہونا ناممکن تھا، بالکل ناممکن، پر میں نے دعا کرنا نہیں چھوڑی۔ دنیا نے مجھ سے کہا یہ تو ناممکن ہے، چھوڑ دو، پر اللہ چاہتے تھے کہ میں دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑوں۔ میں نے اللہ پر اندھا یقین کر لیا اور گمان کیا کہ اللہ انہیں میرے حق میں بہترین بنا کر ہی لے آئیں گے۔ اس دوران ایک رات اس قدر درد اٹھا کہ مجھ سے سانس لینا مشکل ہو گیا، تو میں نے انہیں یعنی اس لڑکی کو معاف کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ انہیں خوش رکھے اور مجھے اس درد سے نجات دے دے۔ پھر اس رات کے بعد اللہ کا معجزہ ہوا۔ اگر اللہ چاہے تو کسی اور کو بھی لا سکتے تھے، مگر اللہ انہیں ہی لے آیا۔ مجھے ان کا میسج آیا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ کسی اور کو وسیلہ بنا دے گا میرے لیے، پر اللہ نے مجھے ہی میری دعاؤں کا وسیلہ بنا دیا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور پھر ان کی امی نے بھی، اور کہا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ پہلے تھا اب ویسا کچھ بھی نہیں۔ اب ایک سکون ہے اس رشتے میں۔ جو کچھ ہوا وہ ضروری تھا، کیونکہ اس کے بغیر میں اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب اللہ مل جائے تو سب کچھ مل ہی جاتا ہے۔ آج ان سے زیادہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ آج میں اس قابل ہوں کہ اس کے بندوں کا درد محسوس کر سکتی ہوں، اور یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ تہجد نے میری زندگی میں ایک ناممکن کہانی کو اور ایک نامکمل کہانی کو معجزے سے مکمل کر دیا۔ جب دل سے کوئی خیال نہ نکل رہا ہو تو سمجھ جائیں اللہ اس بارے میں کچھ چاہتا ہے کہ آپ دعائیں مانگیں۔ وہ راضی ہونا چاہتا ہے اس چاہت پر۔ بس صبر، یقین اور دعا کرنی ہے آپ نے۔ اتنا یقین کہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ کو یقین ہو کہ جیسے ہی آپ اٹھیں گے دعا مانگ کر وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ کو صرف آپ کا یقین اور دعا چاہیے۔ ساری دنیا اس کے کن پر ٹکی ہے۔ یہ دنیا جو مرضی بول لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معجزے ہوتے ہیں ہی یقین والوں کے لیے۔ 2 سال تک میں دعا کرتی رہی۔ 2 سال تک میں نے یقین نہیں چھوڑا۔ بہت کچھ ہوتا رہا، مجھے بھٹکانے کی کوشش چلتی رہی۔ بہت مشکل وقت تھا، پر میں جو کچھ کر سکتی تھی میں نے وہ سب کیا۔ ہر طرح سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ کیا پتا اللہ کو کون سی ادا، کون سی کوشش پسند آ جائے۔ اللہ بہت رحیم ہے، بس اسے اپنا دوست بنا لیں، وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھیں، وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ بس اللہ سے محبت کریں، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میری بس ہو چکی ہے، تبھی اللہ ان کا ذکر میرے سامنے لے آتے تھے، یوں کہ جس سے پھر سے ہمت مل جاتی تھی کہ نہیں، جہاں اتنی دعائیں مانگی ہیں تو اب رک نہیں سکتی۔ کیا پتا اگلی دعا پر اللہ مان جائے۔ اتنی محبت کی ہے، ابھی نہیں رکنا۔ اور پھر سے میں پوری طرح سے ڈوب جاتی تھی، اور پھر میری ہمت سچ میں ختم ہونے ہی والی تھی تو اللہ انہیں لے ہی آئے میری زندگی میں۔ اس نے میری اس دعا کا برم رکھا،
جس کے بغیر میرے ہونٹ کھلتے ہی نہیں تھے۔ میری زبان سے جو پہلی بات نکلتی تھی وہ ہوتی تھی، اللہ یہ دنیا جسے ناممکن کہتی ہے تیرے لیے صرف وہ ایک کن ہے، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت سے سب کو دکھا دیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یقین ہی نہیں کر پا رہے کہ ایسا ہوا کیسے، ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ اب میری 2 منتھس میں شادی ہے، الحمدللہ انہی کے ساتھ۔ تو اس سب کے پیچھے بے انتہا دعائیں، تڑپ، یقین اور نہ تھکنے والا صبر ہے۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، ایک آنسو بھی نہیں، بس جب وہ عطا کرتا ہے وہی بہترین وقت ہوتا ہے، نہ دیر اور نہ جلدی۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اللہ پر یقین بڑھے، تو آپ میری انسٹاگرام ID پر شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کو پڑھنے والا اللہ سے اپنی ہر بات، ہر دعا منوا سکتا ہے۔ چیزیں ناممکن سے ممکن میں تبدیل ہو جاتی ہیں جب بندہ تہجد گزار بن جاتا ہے۔ اس وقت کی مانگی گئی دعا قبولیت کی طرف ایسے تیر کی طرح جاتی ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جاتی ہے اللہ کے کرم سے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے، اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی، جو اس دعا کو اس نے تمہارے دل کا حصہ بنا دیا۔ وہ اگر نہ چاہے تو کیسے چاہ سکتے ہو تم؟ اللہ کے یہاں تمہاری دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ تمہاری دعاؤں پر کن کہے گا اور فیکن ہو جائے گا۔ یہ مایوسی جو تم نے اپنے دل کے اندر بٹھائی ہے، تم دیکھنا ایک دن شکر الحمدللہ کہتے نہیں تھکو گے تم۔ یقین کرو اللہ نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ جب انسان نیند سے بیدار ہو کر جاگتا ہے رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو سکون کی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ سے ایک گفتگو ساری الجھن سلجھ جاتی ہے۔ رب کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ سکون وہ ہی سمجھ سکتا ہے، یہ سکون وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو تہجد میں اللہ سے باتیں کرتا ہے اور وہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی۔ جب بندہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تب اللہ دعاؤں میں کن کہہ دیتا ہے۔ یہ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے وحی کے ذریعے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفہ دیا۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں بس یاد رکھنا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے ہی دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش دل میں ڈالتا ہی تب ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر کہانی کے اختتام میں یہی بتایا ہے کہ مایوس ہوگے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو اس کی نعمتوں کو گنتے ہی رہ جاؤ گے۔ غور کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سورہ میں امید ہی دلائی ہے، کبھی نا امید نہ ہونا، آخر میں سب صحیح ہو جائے گا۔ یعنی ہر سورہ میں اللہ نے یہی بتایا ہے کہ توکل کرنے والے کبھی ہارتے نہیں۔ بے شک انہیں اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، لیکن آگے جا کر وہ کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نوازنا چاہتا ہے،
اس لیے تو بات دل میں ڈالتا ہے اور آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دے دیتا ہے کہ آپ کو تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے، اور پھر دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ خوب دعا کرو، ہر چیز کے لیے دعا کرو، چاہے وہ چیز کتنی ہی ناممکن دکھ رہی ہو، ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کے لیے دعا کرو۔ اور تہجد کے وقت تو اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ نہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی، نہ تمہارا صبر رائگاں جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم نے ہر اس حد تک کوشش کی جہاں تک تم کر سکتے تھے، وقت بھلے زیادہ لگے، آزمائش کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، تمہیں وہ ہر حال میں مل کر رہے گا جس کی تم چاہ رکھتے ہو۔ بس انتظار کرو، بس انتظار کرو اس مقررہ وقت کا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ ابھی بھلے حالات تمہارے منصوبے کے مطابق نہ ہو پائیں، مگر تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ زندگی تمہیں جس بھی منزل تک لے جائے گی اس میں اللہ کی رضا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ نصیب تمہیں ان راستوں پر لے جانے پر مجبور کرے جن پر تم چلنا نہیں چاہتے، مگر اتنا یقین رکھنا کہ وہ راستے اللہ کے انتخاب کردہ راستے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہ چیز تمہاری خواہش کے مطابق نہ ملے جس کے لیے تم دن رات تڑپتے ہو، مگر اتنا یقین رکھنا کہ جو بھی ملے گا وہ تمہاری خواہش سے اور گمان سے بہت بہتر ہوگا۔ اللہ تمہیں یہاں تک بلا وجہ نہیں لایا، اور جب یہاں تک آ گئے ہو تو تھوڑا اور چل لو، منزل قریب ہے، بہت قریب، اور تمہیں آگے بڑھنا ہے تاکہ تمہیں اس لمبی مسافت کا صلہ مل سکے۔ خدا کو پانا سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے۔ کوئی آدمی جب خدا کو پاتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے جو اس کی ساری زندگی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، اس کی سوچ نئے رخ پر چلنے لگتی ہے، اس کا عمل کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو قیامت کے ترازو پر کھڑے ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو قیامت کے ترازو پر کھڑا ہوتا محسوس کرنے لگتا ہے۔ پتہ ہے ہمیں اللہ پر کیسا یقین رکھنا چاہیے؟ ایسا کہ جب سب دروازے بند نظر آئیں، جب امید کی ایک بھی کرن نظر نہ آئے، جب ہر سو مایوسی کے بادل چھا جائیں، جب دنیا کہے کہ یہ ہونا ناممکن ہے، جب لوگ کہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں نہیں، بس اس وقت بھی تمہارے رب پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہے نا، وہ پیدا کرے گا اسباب، اور پھر دیکھنا وہ تمہارے یقین کی لاز رکھ لے گا اور تمہیں ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر کے عطا کرے گا۔ وہ ناممکن کے وسیلے سے ہی تمہیں مہیا کرے گا، بس شرط اتنی ہے کہ تمہارا اس پر یقین کامل ہو۔ مجھ سے زیادہ بے یقین شخص شاید کوئی نہیں تھا۔ سنبھلنا میرے لیے کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں تھا، نہ جانے کتنی دفعہ میرا یقین توڑ کر اللہ نے مجھے خود پر یقین کرنا سکھایا۔ بے شمار نیند سے خالی راتوں کے بعد پرسکون نیند میری زندگی کا حصہ بنی۔ انگنت آنسوؤں کو مات دینے کے بعد میں نے مسکرانا سیکھا ہے۔ آج اگر میرے ارد گرد رونقیں ہیں تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس نہ کوئی دوست تھا اور نہ کوئی ایسا شخص جو چند لفظ بول بول کر مجھے بہلاتا یا مجھے سنتا۔ تب بس اللہ تھا میرے پاس۔ جب سب نے مل کر گرایا، تب جو ایک ہاتھ میری جانب بڑھا تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا، اللہ نے مجھے محبت کرنا سکھائی، اللہ نے مجھے سجدہ کرنا سکھایا۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا، نہ ضبط کرنا، نہ من پسند چیز کو چھوڑنا۔ بہت وقت لگتا تھا مجھے مصلحتوں پہ آمین کہنے میں، بہت وقت لگا تھا مجھے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے میں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج مجھے اس ذات پر اتنا یقین ہے کہ میرا دل مطمئن ہے کہ جو تب تھا وہ امتحان تھا، اور جو اب ہے وہ میرے صبر کا صلہ ہے، اور جو آگے ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔